بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف، اس کا یہ 12واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے۔ ضرب یضرب، اس کا معنی ہے مارنا، اور ضرب اس سے ماضی مجہول کا صیغہ ہوا، لیکن ضرب مثال بیان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صرف ضرب اس کا معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، اور ضرب مثلا اس کا بھی یہی معنی ہوگا مثال بیان کیا جانا۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک آپ کی قوم اس سے خوشی سے چیخنے چلانے لگتی ہے۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے، واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کی پوجا و پرستش کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ کے بندوں میں سے ایک صالح نیک بندے ہیں، اور ان کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بھی ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی۔ اس میں تفسیر یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا و پرستش کی گئی، جس کو بھی پوجا گیا، جس کی عبادت کی گئی، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا و پرستش کی گئی، کوئی ان کو خدا مانتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے، کوئی 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہتا ہے، تو کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں ہے؟ اصل میں یہ ان کی کٹ حجتی اور خواہ مخواہ کی بحث تھی۔ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پوجا گیا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اگر کچھ لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، ان کی پوجا و پرستش شروع کر دی، ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہنا شروع کر دیا، تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے، ان کی غلطی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے، میری پوجا کی جائے، انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی۔ تو اب اگر کوئی اپنی مرضی سے ان کی پوجا و پرستش کرتا ہے ان کے بعد، تو وہ اس کی غلطی اور قصور ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا شان نزول بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں آیت یہ پیچھے گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ اس کی یہ آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافرو، تم بھی
اور جن کی پوجا و پرستش تم کرتے ہو یہ سب کا سب جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور تمہارے یہ معبودان باطلہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ انتم لہا واردون، تم ان کو لے کے اس میں جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ صحیح سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ گرتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں ان کی چیخ و پکار ہوگی اور اس میں وہ نہیں سنیں گے۔ اب اس پہ کافروں نے پھر اعتراض کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پوجا و پرستش کی گئی وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا و پرستش کی گئی، ان کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک گروہ عزیر علیہ السلام کو ان کی پوجا و پرستش کرتا ہے، کچھ کافر فرشتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب اسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے پہلے ہی ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی آواز تک نہیں سنیں گے، اتنے دور ہوں گے، 500 سال تک اس کی 500 سال کی مسافت تک اس کی آواز جائے گی، لیکن وہ اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ تو جہنم سے دور رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کی ابدی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اب کافروں نے یہ اعتراض کیا، ایک تو یہ قرآن پاک کی آیت پہ اعتراض کیا کہ اس میں ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، کہ تم بھی اور جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ انہوں نے کہا کیا یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے؟ کہنے لگے اگر یہ بھی جائیں گے تو پھر ہم بھی چلیں گے، ہمارے بت بھی چلیں گے تو خیر ہے۔ یعنی ان کا یہ ایک اعتراض تھا۔ اور دوسرا حدیث پہ یہ اعتراض تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی پوجا و پرستش کی گئی اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا و پرستش کی گئی۔ ایک حدیث پاک میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ ایک کافروں کا سردار تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نضر بن حارث دیگر کفار قریش کے ساتھ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں اگر غور کیا جائے تو ایک بات عربی گرامر اور لغت کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ ایک ہوتا ہے ما آتا ہے غیر ذویل عقول چیزوں کے لیے، جس کو آپ ڈچ میں کہتے ہیں فرستات لوز، جن میں ہیں فرستند لوز، جن میں عقل نہیں ہے۔ اور من آتا ہے عقل والوں کے لیے، جس کو عربی میں عاقل اور غیر عاقل کہتے ہیں۔ تو من یہ انسان جن فرشتوں کے لیے آتا ہے، تو ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے ہے۔ تو یہاں ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو یعنی بت، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو حالانکہ وہ عرب تھے لیکن ان کا مطلب کٹ حجتی کرنا تھا نا، ورنہ تو وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہاں ما ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے وہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے من کا لفظ آنا چاہیے تھا جو ذویل عقول کے لیے، عاقل کے لیے آتا ہے۔ ما تو آتا ہی غیر عاقل کے لیے ہے، جس میں جانور اور پتھر وغیرہ ہیں۔
تو ما تعبدون من دون اللہ ہے وہ چیزیں جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، تو بت مراد تھے، لیکن ان کا مقصد کٹ و جتی کرنا تھا، تو عربی ہونے کے باوجود یعنی فصیح و بلیغ عربی جاننے کے باوجود بھی انہوں نے خواہ مخواہ اس کو یعنی یہ بحث کی اور کہا کہ دیکھو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اور وہاں عبداللہ بن زباری ایک شخص تھا جن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ آگے اور ولید بن مغیرہ اور عبداللہ بن زباری نے کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عبداللہ بن زباری نے کہا سنو، اللہ کی قسم اگر مجھے وہ مل جاتے تو میں ان سے بحث کرتا۔ پس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے کہا ان سے میں یہ سوال کرو کہ کیا ہر وہ شخص جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا؟ یعنی اس کا یعنی اپنے طور پر یہ استدلال تھا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، کافر فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ تب ولید بن مغیرہ اور تمام اہل مجلس عبداللہ بن زبیری کے کلام سے حیران ہوئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اس کا کلام لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا و پرستش کی گئی وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم کو اس میں جا کے گریں گے۔ تو اب اس کا کیا جواب دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، عزیر علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن؟ ان کے خیال کے مطابق یہ لاجواب بات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن زبیری کا اعتراض ذکر کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اپنی اس عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ انسانوں میں سے جو شخص خود اپنے لیے یہ پسند کرے کہ اس کی پوجا و پرستش کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، تو وہ بلا شبہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ وہ کافر بھی ہے، کافر گھر بھی ہے، لوگوں کو کافر بنانے والا ہے۔ تو فرمایا ہاں، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کی پوجا و پرستش کی جائے تو بلا شبہ وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور جن کی عبادت کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے، پھر یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر خدا مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو رب کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب بعد میں اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا لیا اور پوجا پرستش کرنی شروع کر دیا تو یہ شیطان کی انگیخت ہے، شیطان کے کہنے سے انہوں نے ایسا کیا، تو یہ شیطان کا حکم مان رہے اور شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی خود اپنی پوجا و پرستش کرواتا ہے تو وہ بلا شبہ کافر بھی ہے اور کافر بنانے والا بھی ہے اور جہنم کا ایندھن ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں ایک دو اور باتیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان اپنی پوجا و پرستش کرواتا ہے تو وہ بلا شبہ کافر ہے اور جہنم کا ایندھن ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معزز نیک بندے ہیں ان کی تعظیم و توقیر خود رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ اللہ کے پیاروں کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی رسپیکٹ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن وہ رسپیکٹ بھی، وہ تعظیم و توقیر بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی شریعت میں جائز تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے تعظیم کی خاطر سجدہ کیا آدم علیہ السلام. عبادت کی نیت نہیں تھی. عبادت کی نیت سے سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کبھی نہیں کیا گیا. یوسف علیہ السلام کو آپ کے ماں باپ اور بھائیوں نے تعظیم کی خاطر سجدہ کیا، وہ بھی ان کی شریعت میں جائز تھا. ہماری شریعت میں تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو چونکہ شریعت میں منع ہے، اب یہ تعظیم نہیں، اس کے علاوہ اور تعظیم و توقیر، ادب، احترام، ریسپیکٹ وہ کرنی چاہیے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ خواہش نہ کرے کہ لوگ میری ریسپیکٹ کریں، میرا احترام کریں. کسی نیک آدمی کا احترام کرنا، احترام کرنے والے کے لیے تو سعادت مندی کا باعث ہے. لیکن کسی کا ڈیمانڈ کرنا، کسی کا مطالبہ کرنا کہ میرا احترام کرو، میرے لیے کھڑے ہو، میرے ہاتھ چومو، یہ بدبختی ہے. اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے، کوئی توقع رکھتا ہے، کوئی دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ لوگوں کو میرا احترام کرنا چاہیے، میں بڑا عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں پیر صاحب ہوں، تو لوگوں کو اٹھ کر میرا احترام کرنا چاہیے، میرے ہاتھ چومنے چاہیے، تو یہ اس کے لیے بدبختی کا باعث ہے. لیکن اگر کوئی آدمی خود اپنے طور پر اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ کے پیارے کا احترام کرتا ہے تو وہ اس کی نیک بختی ہے. اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. حضور اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح عزت احترام کرتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس طرح حضور کا احترام کرتے تھے. تو حضور کا احترام کرنا صحابہ کرام کے لیے وہ ان کی نیک بختی کا باعث تھا. لیکن حضور نے کبھی یہ توقع نہیں کی اور یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ بلکہ منع فرماتے تھے. بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں، جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں، اب مجاہدین زیادہ ہیں اور سواریاں کم ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے بھائی، 3 آدمی ایک سواری پہ تقسیم کر دو. 3 آدمی ایک سواری، اور وہ باری باری اس سواری پہ سوار ہو جائیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک اونٹ آپ اپنے لیے رکھ لیں، باقی اونٹ ہم 3 آدمی تقسیم کر لیتے ہیں. فرمایا نہیں، جس طرح باقی جو ہیں وہ 3 آدمی ایک سواری پر ہوں گے اور وہ باری باری اس پہ سوار ہوں گے، میں بھی، میرے ساتھ بھی 2 آدمی ہوں گے. یہ اپنے لیے الگ نہیں کہ اپنے لیے اسپیشل کہ ایک اونٹ میرے لیے، بات الگ ہے. سپہ سالار ہونے کے ناطے اگر حضور یہ پسند بھی فرما لیتے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنی مجبوری ہوتی ہیں، اپنے حالات ہوتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، سب کے برابر میرے ساتھ بھی 2 آدمی ایک سواری میں شریک ہوں گے. اچھا، حضرت علی اور غالباً حضرت ایک اور صحابی وہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. اب جب چل پڑا قافلہ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں شامل کر لیا. اب یہ ہے کہ آپ سوار ہو جائیں اور ہم چلتے رہتے ہیں، ہم اپنی باری بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سوار رہے، ہم پیدل چلیں گے. فرمایا کیا بات ہے، تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یا تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو. تو اپنی باری پہ تم سوار ہو گئے اور اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا. تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عام انسانوں کے برابر سمجھا، کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کو عام طور پر منع فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح نہ کیو. لیکن وہ حضور کی عاجزی تھی، انکساری تھی. تو کسی بھی آدمی کا، کوئی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پیر صاحب ہوں، استاد ہوں، کسی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ تم میرا احترام کیا کرو، میرے لیے کھڑے ہوا کرو، میرے ہاتھ چوما کرو، یہ بدبختی کا باعث ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی کسی کا احترام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، کسی نیک متقی پرہیزگار تک، تو احترام کرنے والے کے لیے یہ اس کی خوش بختی ہوگی،
اس کی سعادت مندی ہوگی۔ تو یہ چیز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا احترام اور ان کی عزت احترام، ان کی ریسپیکٹ کی جائے گی، لیکن وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگی۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ تم میری عزت احترام کرو، بلکہ ہر جو نیک انسان ہوگا وہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر بلکہ دوسروں سے حقیر اپنے آپ کو سمجھے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی نیک آدمی کی عزت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا یعنی جزا عطا فرمائے گا اور اس کے لیے وہ سعادت مندی کا باعث ہوگا۔ اب آگے یہاں بات کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ پسند کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے تو بلا شبہ وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، کہ وہ خود کافر ہے اور کافر بنانے والا ہے۔ ایک اور یہاں پر بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نہیں کہا کہ تم میری پوجا و پرستش کرو، اب لوگ اگر ان کی پوجا و پرستش کرتے ہیں تو وہ خود مجرم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو ان پہ تو کوئی الزام نہیں آئے گا۔ تو اب بتوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ ہماری پوجا و پرستش کرو، وہ تو بیچارے پتھر کے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہ ان کا کوئی قصور ہے اور نہ وہ سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے، کہ پتھر کو کیا سزا، اس کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے اس کو کوئی سزا تو نہیں ہو رہی۔ تو ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ان کے پجاریوں کی ذلت و رسوائی کے لیے ہوگا کہ ہم تو جہنم میں آئے ان کو پوج کر، یہ ہمارے جو خدا تھے یہ بھی بیچارے جہنم میں آ گئے، تو ان کی مزید ذلت و خواری کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ مزید ذلیل و خوار ہوں کہ جن کی ہم پوجا و پرستش کرتے تھے وہ بھی جہنم میں پڑے ہوئے۔ ورنہ وہ کوئی ایسی چیز پتھر نہیں ہے کہ جس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کو کوئی تکلیف ہو، تو سزا کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ صرف اپنے پجاریوں کی مزید ذلت و خواری کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، سطف کہہ لیں، اس کا مزید اس کی آگ کو بڑکانے کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کافروں نے اس آیت پہ یہ اعتراض کیا، یعنی کہ اس حدیث پہ اور اس آیت پہ، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جس کی اللہ کے چھوڑ کر جس کی پوجا و پرستش کی گئی اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور دوسری جو آیت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا و پرستش کی گئی وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کی پوجا و پرستش کرتا ہے اور ان کو خدا مانتا ہے۔ کچھ کافر جو ہیں وہ فرشتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے کسی کو اپنی پوجا و پرستش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، اس لیے وہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں جو شیطان کے بہکانے سے ان کی پوجا و پرستش کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی چیز کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے، ان کا ذکر خیر آتا ہے، تو آپ کی قوم وہ جھگڑنے لگتی ہے، خوشی سے وہ ناچنے لگتی ہے کہ لو بھئی اب یہ بات ہو گئی، ہمارے بتوں کو کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، عزیر علیہ السلام بھی چلے گئے، فرشتے بھی چلے گئے جہنم میں، تو پھر خیر ہے ہم بھی چلے جائیں، ہمارے بت بھی چلے جائیں، پھر ہمیں کچھ نہیں۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود یہ بت بہتر ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں یا ہمارے بت بہتر ہیں؟ ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بہتر ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ہمارے بت بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ صرف
لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اور کٹ حجتی کرنے کے لیے، خواہ مخواہ کی بحث کرنے کے لیے یہ کر رہے، ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ایسی چیزوں کے لیے جو غیر ذوی العقول ہیں، جنہیں میں عقل نہیں ہے، تو خود عربی ہونے کے باوجود اس چیز کو نظر انداز کر کے بحث کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم ہماری پوجا و پرستش کرو، وہ تو ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، اور جو بتوں کے آگے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہے۔ تو اب اگر ان کے بعد کسی آدمی نے ان کو سجدہ کیا، ان کا بت بنا لیا، ان کی قبر کی پوجا و پرستش شروع کر دی، تو وہ ان کا قصور ہے جو پوجا و پرستش کر رہے ہیں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان اللہ کے نیک بندوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ سے جو مثال بیان کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف کٹ حجتی کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ ہیں ہی لوگ جھگڑالو، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جان بوجھ کر کے یہ اس کو الجھا رہے ہیں۔ ان ہوا الا عبد، ہوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر بندے۔ ان کبھی آتا ہے شرط کے لیے اور کبھی آتا ہے نفی کے لیے، یہاں نفی کے لیے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، الا مگر، عبد ایک بندے، یعنی وہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ہمارے نیک بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے، ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ہم نے ان کو مبعوث کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے، منکم یہاں اس کا معنی ہے تمہارے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جھگڑنے والو، اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے میں زمین پہ فرشتوں کو بسا دیتے۔ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، جو تمہارے یعنی خلیفہ ہوتے، تمہاری جگہ فرشتے زمین میں ہوتے اور وہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کوئی جھگڑا نہ کرتے، کوئی فساد نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کرم کیا، تمہیں زمین پہ بسایا، تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یہاں ہو ضمیر کا مرجع بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، وہی جاری ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعلم للساعۃ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ علم بمعنی علم، نشانی، کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فلا تمترن بها، اے سننے والے تو قیامت میں ہرگز شک شبہ نہ کرنا۔ واتبعون، اور میری اتباع کرو، یعنی میرا کہا مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان تمہیں سیدھے رستے سے ہرگز نہ روکے۔ ولا یصدنکم، اب دیکھیے کسی کو کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ تمہیں شیطان نہ روکے، روکنا شیطان نے ہے اور منع لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کی بات نہ ماننا، اس کا تو کام ہی ہے بہکانا، اس نے تو ایک ڈیوٹی لے رکھی ہے شروع سے اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، تم اس کے پیچھے نہ لگنا اور اس کی بات نہ ماننا، وہ تمہیں روکنے میں کامیاب نہ ہو۔ اگر تم ہمت کرو گے، کوشش کرو گے، اس کے پیچھے نہیں لگو گے تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا، اور اگر تم اس کی بات مانو گے تو وہ اپنی بات میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ولا یصدنکم،
یہ نہیں ہے اور اس میں نون ثقیلہ لگا ہوا، ہرگز ہرگز نہ روکے تمہیں شیطان، یعنی وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی کس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے۔ پہلے دجال آئے گا اور دجال دنیا کا چکر لگائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو وہ پھر اس وقت سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت انتہائی قریب آ گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی، قیامت کے قریب ہونے کی، کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یعنی آسمانوں پر اٹھائے جانے کو بیان کیا۔ 6واں سپارہ ہے اور شروع میں اس کے ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہودیوں کا یہ قول بھی کفر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ ان کا یہ کہنا بھی قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا یا کسی کی مشابہ بنا دیا گیا۔ اب یہ کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے کہ یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں وہ کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کو سولی چڑھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اسی کو بیان فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ احادیث مبارکہ میں جو کچھ ہے اس میں 3 طرح کی باتیں یعنی سامنے آتی ہیں کہ کس طرح ان پہ شبہ ہوا یا کس عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں انہوں نے کس کو قتل کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک آدمی اس گھر کے اندر بھیجا جس میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ جو ان کا آدمی اندر گیا تھا اس کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دی، تو انہوں نے اسی کو پکڑ کر قتل کر دیا، اسی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ لیکن بعد میں پھر آپ خود شک و شبہ میں پڑ گئے کہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے اور جس کو سولی پہ چڑھایا ہے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا آدمی کدھر گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ ایک ہی آدمی اندر سے آیا، اسی کو انہوں نے پکڑا، قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اب اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا جو آدمی اندر گیا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ ہمارا ہی آدمی تھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ تو وہ اسی شک و شبہ میں رہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ کے ماننے والے تھے انہی میں سے ایک منافق تھا، ایک وہ غدار تھا، اس نے غداری کی
اس نے ان کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ ان کو لے کے گیا۔ جب لے کے گیا وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس منافق، اس غدار، اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ تو انہوں نے اسی کو پکڑا، اسی کو قتل کر دیا، اور اسی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، 3 دن کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے اور پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان کا یہ قول جو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، ان کو کفر قرار دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو ان کا قول ہے یہ کفر ہے۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے مشابہ بنا دیا گیا۔ مَا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں ہی ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو پاس کوئی علم نہیں ہے، بس ظن کی وہ پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی بات وہی ہوئی نا کہ جو ان کا، چاہے وہ ان کا اپنا آدمی تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کوئی منافق تھا جو اندر گیا اور انہوں نے ایک ہی آدمی کو قتل کیا، تو شک تو پڑ گیا بھئی اگر ہمارا جو بھیجا ہوا آدمی تھا اس کو اگر ہم نے قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ہمارا آدمی کدھر گیا، تو وہ شک میں ہی ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن و تخمین کے اتباع کرنے کے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقینی حتمی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا۔ تیسرا قول کون سا آپ نے کہا تھا کہ 3 قول؟ ایک تو یہی ہے کہ یہودیوں کا جو اپنا نمائندہ تھا، اور دوسرا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، اور تیسرا میں نے پڑھا تھا اب یہاں پہ کہیں اب میرے ذہن سے اتر گیا ہے، لیکن 3 قول میں نے اس میں تفسیر میں ان کے متعلق جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ یہاں یہ تفسیر حضرت سید محمود آلوسی ان کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ہاں یہ تیسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ 2 قول تو وہ ہوئے نا کہ ایک تو یہودیوں کا اپنا آدمی جو اندر گیا اس کو مشابہ بنا دیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا وہ جو منافق تھا اس کو قتل کر دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ یہودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو ایک اونچی جگہ پہ سولی دے دی اور کسی شخص کو اس کے قریب نہیں جانے دیا حتیٰ کہ اس کا حلیہ متغیر ہو گیا۔ اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے تاکہ ان کے عوام اس وام میں رہیں، کیونکہ یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کر رکھا تھا جب اس میں داخل ہوئے تو وہ مکان خالی تھا، اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آج کے دور میں اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا، خود ہی انہوں نے اس کی جنازہ پڑھی، خود ہی انہوں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا اور سمندر میں جا کے اس کو پھینک دیا۔ کیا تھا؟ وہ ڈرامہ تھا نا کہ کچھ نہیں ہے، خام خواہ جس طرح وہ ڈرامے سے شروع ہوا اسی ڈرامے پہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک ڈرامہ انہوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ملے نہیں، تو اب کیا کریں بھائی؟ لوگ کہیں بھائی تم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو ٹھیک ہے بھائی کسی آدمی کو قتل کیا اور اس کی لاش کے پاس کسی کو نہیں جانے دیا، جب اس کی لاش جو ہے وہ خراب ہو گئی تو
جا کہا دفنا دیا، بس جی ہم نے ان کو پکڑا، قتل کر دیا اور ان کو سولی دے دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ بھی یعنی گویا تیسرا قول یہ ہوا کہ وہ ایک ڈرامہ تھا، جس طرح آج کے دور میں یہ ڈرامہ ہوا اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کا۔ اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کا اپنا آدمی جو گیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، ان کی شکل اس کی بنا دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا وہ منافق جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اس نے غداری کی تھی تو اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ جو ہے نا وہ شک و شبہ میں پڑ گئے۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی بڑی کلیئر، بڑی واضح ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمینوں پہ تشریف لائیں گے۔ چنانچہ کئی احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ یہ صلیب ہوتی ہے نا جو کراس کا نشان عیسائیوں نے بنایا، فرمایا اس کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، اور اس وقت پھر وہ جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی ہر طرف ایمان ہی ایمان ہو جائے گا، کفر کا خاتمہ ہو جائے گا ایک مرتبہ، اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، اور دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، کہ ایک سجدے کی خاطر ساری دنیا کا مال و دولت چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ بہت سی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تفسیر میں ذکر کی ہیں۔ یہاں ذکر یہ کرنا ہے کہ یہ گزشتہ صدی میں ایک شخص پیدا ہوا، پہلے تو وہ ایک عام مسلمان کی طرح رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اب وہ ہوتا تو شیطان ہی ہے، شیطان بہکاتا ہے، اور اس کے پیچھے چلتے چلتے اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ پہلے تو اس نے عیسائیوں سے مناظرے شروع کیے تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا اور ان کو جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب دے رہا۔ اب پھر مزید تبدیلی آئی تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام وہ مر گئے اور فلاں جگہ سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ اور یہ پہلے یہ بات کیوں کہ جب یہ بات مان لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اچھا بھائی دوبارہ آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ میں آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو جو دوبارہ آنا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا جی وہ میں آ گیا۔ اب پہلے یہ پھر آہستہ آہستہ مزید ترقی کی اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، پہلے مسیح موعود پھر نبی۔ اب نبی جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے وہ عبادت کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ ولایت کے درجے طے کرتا جاتا ہے۔ نبی کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ نبی بنے، درجہ بدرجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا، بھائی تم نبی ہو، تم لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ کرے۔ تو یہ نبوت تک پہنچنے کے لیے بڑا دور سے ان کو چکر لگانا پڑا۔ اب ان کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی اسی طرح لوگوں کو چکر دیتے ہیں
کسی کو سب سے پہلے ان کا سب سے پہلا زور جو اسی بات پہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، قرآن پاک کی آیات سے دوسری کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کو، اب لوگوں کو تو علم نہیں ہے، لوگوں کو جو ترجمہ جو تفسیر کہی جائے عام آدمی اسی کو مانتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے قرآن پاک ایک آدمی پڑھ رہا ہے، اب پتہ نہیں ترجمے میں کہاں وہ گڑبڑ کر رہا ہے، تفسیر میں کہاں گڑبڑ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، جب یہ کوئی مان لے گا تب کہیں گے بھئی انہوں نے آنا ہے، یہ دیکھو حدیث میں آنا ہے، اچھا بھئی کون ہے؟ یہ آ گیا۔ اب یہ بات جب مان لی پھر اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے، پھر اس کی کہ نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی جی، آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لایا جاتا ہے۔ حالانکہ خود یہ مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ خود اس کی اپنی کتابوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ اس نے کہا کہ پہلے تو وہ 40 سال کی عمر تک تو ویسے ہی رہا، پھر 12 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حیات کہ وہ زندہ ہیں اور دوبارہ نازل ہوں گے، اس کو بھی وہ مانتا ہے۔ اپنی کتاب میں اس میں نے لکھا کہ 52 سال کی عمر تک اس کا یہی عقیدہ تھا، 40 سال تک تو ویسے آپ، اس کے بعد پھر اس نے کتابیں لکھنی شروع کی، 12 سال تک تو 52 ایئرز اس تک یہی عقیدہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اتریں گے۔ اب اس کے بعد پھر تبدیلی آئی تو کہتا ہے کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے، قرآن پاک کی قطعی الدلالت جو ہیں آیات ان سے ثابت ہے کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ جب 52 سال تک اس کا عقیدہ وہ رہا جس کو اب وہ کفر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا کفر ہے، تو 52 سال تک اس کا عقیدہ یہی رہا کہ وہ زندہ ہیں اور اتریں گے، تو 52 ایئرز عمر تک وہ کافر رہا اپنے قول کے مطابق۔ تو اب کہتا ہے پھر مجھے الہام ہوا، تو علماء کہتے ہیں کہ الہام جو ہوتا ہے کسی نیک آدمی، مومن، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ کو ہوتا ہے، کافر کو الہام نہیں ہوتا، کافر کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو 52 سال کا ایک کافر جو تھا اس کو الہام نہیں ہوا، اس کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور شیطان کے وسوسے سے جو اس طرف چلا گیا۔ یہ اس کے اپنے قول سے، اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 52 سال تک اس کا عقیدہ وہ رہا جس کو اب وہ کفر کہہ رہا ہے، تو 52 سال تک تو وہ رہا ہی کافر۔ تو کافر کو الہام تو نہیں ہوتا، کافر کو تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو اس طرح چکر لگا کے وہ اس نے نبوت میں جو ہے نقب لگانے کی کوشش کی، اور اس نے یعنی نبوت کا ایک جو محل مکمل ہو چکا ہے اس کو اس نے توڑنے کی کوشش کی۔ اب اس کے ماننے والے بھی لوگوں کو اسی طرح ہی چکر دیتے ہیں کہ گھما پھرا کے پہلے ایک بات یہ مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، جب وہ مان لیتا ہے تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اچھا جی یہ آ گیا، پھر جب وہ مان لیا پھر آگے چلو جی یہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے پھر اس کو نبی مان۔ حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم اس کو نبی نہیں مانتے، عام طور پر یہی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، اس کو ایک ریفارمر، ایک مسلم مانتے ہیں۔ تو جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ اس کے اپنے قول کے مطابق وہ کافر ہے، تو جو یہ کہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے وہ خود کافر اس کے قول کے مطابق، اور جب وہ نبی ہے اس کو مسلمان ماننے والا، اسلام کی روح سے کافر، تو وہ تو دونوں طرف سے ہی کافر ہو گئے۔ جو یہ کہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، یہ اصل میں سب چیزیں دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو بہکانے کے لیے ہوتی ہیں کہ پہلے ان کو ایک بات باور کراؤ، جب وہ مان لیں پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی ان کا اپنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پہلا ذہن جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس خالی ذہن پہ جو چاہے لکھ دو وہ سب اس کو پھر مانتا جاتا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو بس تم قیامت میں شک نہ کرنا، میری اتباع کرو، میری بات مانو، ھذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان تمہیں گمراہ نہ کرے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کے آئے
قال قد جئتکم بالحکمت، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، دانائی کی بات لے کے آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ تمہارے لیے بیان کروں وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اور ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا و پرستش کر رہے ہیں، گویا ان کی تعلیمات کے خلاف یہ اپنے طور پر شیطان کے بہکانے سے انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے اور اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سیدھا رستہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس حزب کی جمع احزاب، ان کے گروہ وہ اختلاف میں پڑ گئے ان کے بارے میں، یعنی کسی نے ان کو کہا کہ وہ خدا ہے، کوئی خدا کا بیٹا، کوئی خدا کا جز، کوئی تین خداؤں میں سے خدا کہتا ہے، اور ایک گروہ ان میں سے وہ بھی تھا جو ان کی صحیح تعلیمات پہ قائم تھا، اور وہ لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب سے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں، إِلَّا السَّاعَةَ، کہ قیامت کی گھڑی آ جائے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک ان پر قیامت آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ الْأَخِلَّاءُ، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل گہرا دوست، جس کے بغیر انسان کو چین نہ ہو، جس سے ملاقات کیے بغیر انسان کو سکون نہ ہو، اور جس سے انسان راز کی بات کرے۔ تو فرمایا گہرے دوست یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن متقین جو ہیں نیک لوگ ہیں، ان کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی اور ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچائے گی۔ باقی دنیاوی دوستیاں سب ختم ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے کے صرف دوستیاں ہی نہیں ختم ہوں گے بلکہ بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں متقین کی دوستی جو ہے قائم رہیں گی، باقی جو ہے وہ سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ کہ اس دن کیا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، و امہ، اپنی ماں سے، و ابیہ، اپنے باپ سے، و صاحبتہ، بیوی سے، و بنیہ، اولاد سے، سب سے دور بھاگ رہا ہوگا، کسی کا کوئی پرسان نہیں، صرف بھاگ ہی نہیں رہے ہوگا بلکہ دوسری جگہ دیکھیے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش پکڑ لیا جائے اس کے بدلے میں اس دن کا عذاب، یعنی اس کی بجائے کس کو دیا جائے، بے بنی ہے، اس کی اولاد کو، و صاحبت ہی، اس کی بیوی کو، واقعی اس کے بھائی کو، و فصیلت ہلتی دوغی، وہ قبیلہ جس کا وہ دفاع کرتا ہے دنیا میں، اس کو پکڑ لیا جائے، و من فی الارض جمیعا، دنیا کا سارا مال لے لیا جائے، ثم ینجیہ، اس کو نجات مل جائے، وہ چاہے گا کہ مجھے چھوڑ دو باقی سب کو پکڑ لو، تو یہ عالم ہوگا دنیاوی تعلقات کا۔ لیکن الا المتقین، متقین جو ہیں ان کی دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی اور اس وقت بھی ایک دوسرے کو وہ فائدہ پہنچائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرے سے محبت کرتے تھے، کسی کی نیکی کی وجہ سے، کہاں ہیں؟ فرمایا
اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کوئی سایہ نہیں ہے، میرے عرش کا سایہ ہے تو میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو ایک دوسرے جو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی محبت ہے وہ کام آئے گی۔ چنانچہ ایک روایت اس طرح کی ہے کہ ایک لائن لگی ہوگی، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ایک لائن جنتیوں کی ہوگی، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جہنمیوں کی لائن میں سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتیوں کی لائن میں جا کے ایک آدمی کو جا کے پکڑے گا اور کہے گا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے نہیں تجھے پہچانا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا ایک دن میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی مہیا کیا تھا، میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، اب آپ جا رہے ہیں جنت کی طرف اور میں جا رہا ہوں جہنم کی طرف، تو اس کی شفاعت سے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی جو محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ اس دن بھی قائم رہے گی۔ باقی دنیاوی تعلقات جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، بلکہ ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ نیکی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو محبت ہوگی وہ اس دن بھی قائم رہے گی اور بلکہ فائدہ دے گی۔